ہر طرح کے ڈر کو دل سے نکال دینا چاہیے، بہت حوصلے کے ساتھ اور اس بات پر اصرار کے ساتھ کہ ہم کو عملی مسلمان بن کر، مکمل پابند شریعت بن کر اس ملک میں رہنا ہے۔ تاریخ کا یہ خلاصہ ہے کہ چیلنجز ہی قوموں کو بیدار اور طاقتور بناتے ہیں۔ تو جو ہمت، جو بہادری ممتا بنرجی نے دکھائی ہے وہ یو پی کے لیڈروں میں نظر نہیں آ رہی۔ جن عوام نے پہلے بی جے پی کو بڑے جوش کے ساتھ ووٹ دیا تھا، ان کی بھی بڑی تعداد اب پچھتا رہی ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت سماجوادی پارٹی کے لیڈر اکھلیش یادو کی ہے اور دوسرے نمبر پر راشٹریہ لوک دل کے لیڈر کی ہے۔ ائمہ حضرات کو ضرور محتاط انداز سے قرآن کی زبان بولتے ہوئے ایسا پیغام دینا چاہیے جس کا مطلب لوگ پوری طرح سمجھ جائیں۔ ہم کو شادیوں میں پیسہ پھونکنے کے بجائے تعلیم میں اور قوم کے دفاع میں اپنے پیسے کو خرچ کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہر الیکشن کے موقع پر کیوں یہ آتنکواد سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جن مدوں پر اس وقت لوگوں کی توجہ ہے ادھر سے ہٹا کر نان ایشوز میں الجھا کر وہ ڈلوانا ہے ایک غصے کی کیفیت میں کہ لوگوں کو بے روزگار بنا دیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ کسانوں کے لیے ایسے قانون بنا دیے جس سے کسانوں کو یقین ہے کہ فصلیں تو فصلیں، ہماری زمین بھی بک جائے گی۔ انہوں نے مزدوروں کے لیے ایسے قانون بنا دیے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ عوام کے ہت کے خلاف کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس۔ جس طرح سے اتر پردیش الیکشن قریب ہے اور چناوی سرگرمیاں کافی تیز ہو گئی ہیں، جس طرح سے وگیاپن یوگی سرکار کے ذریعے نہ صرف اتر پردیش بلکہ دلی کی سڑکوں پر بھی نظر آ رہے ہیں، کانوڑ یاترا کو پرمیشن دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے آتنکواد کے معاملے میں گرفتاریاں بھی تیز ہو گئی ہیں، اور اس سے پہلے جس طرح سے دھرم پریورتن کے نام پر عمر گوتم صاحب کو گرفتار کیا گیا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے دھوریکرن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہی سب مدعوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، جن کے کروڑوں فالوورز ہیں۔ خاص طور سے ہم ان سے بات کریں گے مسلم قیادت کے اوپر، کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لنچنگ کے جو واقعات ہو رہے ہیں اور جب ہم ان سے بات کرنے جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری شبی کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی اور اب ہمیں باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو ایسے میں مسلم قیادت کس طرح کی رہنمائی کر رہی ہے اور کس طرح سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے؟ مولانا کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی سیکٹر 37 میں ایک معاملہ سامنے آیا، شیروانی صاحب کے ساتھ ان کے لنچنگ کی گئی، بری طرح سے ان کو پیٹا گیا، داڑھی تھی، ٹوپی تھی، جس کی وجہ سے ان کو مارا۔ میں نے جب ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمیں ڈر لگنے لگا ہے اور ہماری شبی کی وجہ سے ہی اس طرح کی میرے ساتھ حرکت کی گئی۔ دیکھیے، جہاں تک شبیہ کی بات ہے تو اس کی ذمہ داری تو ظاہر ہے ان صاحب کو لینی پڑے گی جنہوں نے لاکھوں کے سامنے اعلان کیا ہے کہ کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کو کہ ہم نے بہت امتحان سہے ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، اور جب بھی کوئی امتحان ہوا ہے ہم زیادہ طاقتور بن کر ابھرے ہیں۔ ہر طرح کے ڈر کو دل سے نکال دینا چاہیے، بہت حوصلے کے ساتھ اور اس بات پر اصرار کے ساتھ کہ ہم کو عملی مسلمان بن کر، مکمل پابند شریعت بن کر اس ملک میں رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ شریعت بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے بلکہ حکم دیتی ہے، اور ہمارے ملک کا قانون بھی ہم کو اپنے سیلف ڈیفنس میں اپنی دفاعی کارروائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے ہمارا قانون۔ لہذا کبھی کسی ایسے موقع پر بھرپور طریقے پر دفاع کرنا چاہیے اور اس قانونی حق کا استعمال کرنا چاہیے۔ قوموں پر یہ حالات آتے ہیں اور قومیں ان حالات سے سرخرو ہو کر نکلتی ہیں۔ تاریخ کا یہ خلاصہ ہے کہ چیلنجز ہی قوموں کو بیدار اور طاقتور بناتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جب سے یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش میں آئے ہیں، یکے بعد دیگرے کچھ اس طرح کے اقدامات کیے گئے جس سے مسلمانوں کے اندر ایک ڈر بیٹھانے کی کوشش کی گئی، چاہے وہ پروٹیسٹ کے وقت ان کے اوپر گولی چلانا ہو، لکھنؤ میں سی اے پروٹیسٹ ہوا، اس کے بعد جس طرح سے ریکوری کی بات کہی گئی،
जिस तरह से सड़कों पर पोस्टर्स लगाए गए, तो उसके बाद एक तरह से लोगों की हिम्मत टूट गई है। तो ऐसे में उलमा इकराम किस तरह की रहनुमाई करते हैं? और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि उलमा इकराम के ऊपर बार बार सवाल ख़ासतौर से सोशल मीडिया में किए जा रहे हैं कि ऐसे मौके पर जिस तरह से खुलकर सामने आना चाहिए था उलमा इकराम को, वो काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, हर शख्स को अपने बारे में अपनी तरफ से जवाब देने का हक़ है। हो सकता है हर तबके के अंदर देखिए हर किस्म के लोग होते हैं। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो इस मौके पर मैदान छोड़ के भाग गए और उन्होंने क्लिनिक बंद कर दिए और इलाज नहीं किया उन्होंने। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उलमा में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मौके पर अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी उलमा हैं जो सच्चाई की गवाही देते हैं, कौम को रहबरी करते हैं, वक्त पर साथ खड़े होते हैं, इनकरेज करते हैं। तो कोई जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता। अलबत्ता आवाम के लिए उससे मेरी गुजारिश है, इंटेलेक्चुअल से, तमाम समझदार लोगों से, कि हर शख्स इस वक्त अपने मोहल्ले में अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाए और हम एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं। और फिर मैं एक बार याद दिलाता हूँ कि यही मौका है ईमान की हकीकत हासिल करने के। जो इंसान अल्लाह से डरता है और अल्लाह को पहचानता है, वो इस हालात से कभी नहीं घबराता। हमें कौमी फ़ैसला करने की एक बार फिर ज़रूरत है, या वो कौमी फ़ैसला जो हम पहले कर चुके हैं तक़सीम के वक्त, कि हमको मुल्क छोड़ कर नहीं जाना, मुल्क में रहना है और इस्लाम के साथ रहना है। इसी कौमी फ़ैसले को दोहराने की ज़रूरत है। उन्होंने जिस तरह से आरएसएस की ये प्लानिंग थी कि मुसलमान को सियासी तौर पर अछूत कर दिया जाए, उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी मुस्लिम इश्यूज़ पर खुलकर नहीं बोल रही हैं। उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हम उनका जो वोट है, हिंदू वोट बैंक जो है, वो कहीं ना कहीं खिसक जाएगा। तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी मुसलमानों का कद छोटा होता चला जा रहा है। सेकुलर पार्टी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं, 3 जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनके ज़रिए भी किसी मामले पर खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। आज़म खां का मामला पूरी तरह से सामने है कि किस तरह से पार्टी ने उनको अकेला छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या? देखिए, जो इस वक्त हमारे मुल्क की सियासत है, ये सत्ता के इर्द गिर्द घूम रही है, आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द नहीं घूम रही। एक तरफ है एक आइडियोलॉजी और उसके साथ है ज़बरदस्त मूवमेंट जिसको हिंदुत्व कहा जाता है। इस हिंदुत्व को की तहरीक के सामने जब तक एक मूवमेंट नहीं खड़ी होगी, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, आप जिन पार्टियों को सेकुलर कह रहे हैं वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं चला रही। तो एक तरफ से मूवमेंट है, ऑनस्लॉट है, यलगार है, हमला है, और एक तरफ से कोई दूसरी मूवमेंट नहीं चल रही है कि जो हमारे मुल्क के डेमोक्रेटिक सेकुलर वैल्यूज़ हैं उनको घर घर पहुंचाने के लिए कोई मूवमेंट नहीं चल रही है। ज़रूरत इस बात की है कि वो मूवमेंट चले। लेकिन एक दूसरी खुशाइंद बात यह है कि जो इस मुल्क के मज़लूम समाज के लोग थे, चाहे वो सिख हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो SC ST के लोग हों, OBCs के लोग हों, लिंगायत हों, वो अब तक अलग अलग संघर्ष कर रहे थे। लेकिन मैं अब रुझान देख रहा हूँ उन सब में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होकर वो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और अपने राइट्स और वैल्यूज़ को हासिल करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस मैटर ऑफ टाइम, थोड़े दिन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सूरत हाल बेहतर होगी। मतलब जिस तरह से बंगाल में जो सूरत हाल रहा, सियासी जो समीकरण वहाँ पर बना, इस तरह का समीकरण हम उत्तर प्रदेश में नहीं देखते। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 120 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल कहलाती हैं, और अगर मुस्लिम एक साइड अगर वोट देता है तो वो सीट निकल जाती है। लेकिन देखने में ये आता है कि ऐसी सीटों में अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 3 पार्टियों से मुसलमान लड़ रहे होते हैं, और जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ पर जीत जाती है। तो ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कुछ इस तरह का काम किया जाए कि लोगों तक एक साइलेंट मैसेज पहुँचाया जाए, एक सीट पर लोग प्लानिंग करें और उसके बाद कुछ उसका नतीजा निकल कर सामने आए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इन नॉन बीजेपी पार्टीज़ की है कि वो एक अच्छा मजबूत गठबंधन बनाएं। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो, जैसे आपने कहा, कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर ईमानदारी के साथ मेहनत करें, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। और जहाँ तक आपने बंगाल का हवाला दिया,
تو جو ہمت جو بہادری ممتا بنرجی نے دکھائی ہے وہ یو پی کے لیڈروں میں نظر نہیں آ رہی، اور اس کا کچھ فائدہ بی جے پی کو پہنچ جائے تو پہنچ جائے، ورنہ عوام جن عوام نے پہلے بی جے پی کو بڑے جوش کے ساتھ ووٹ دیا تھا ان کی بھی بڑی تعداد اب پچھتا رہی ہے۔ تو اس وقت تو یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں یہ اگر یہ محسوس کریں کہ پچھلے 7 سال کے عرصے میں بی جے پی کے خلاف ایسا ماحول کبھی نہیں بنا تھا جتنا اس وقت بن گیا ہے، اگر اس وقت بھی انہوں نے اپنی محنت کی کمی اور کوآرڈینیشن کی کمی اور کمٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے اس وقت بھی فائدہ نہ اٹھایا اور دیش کو اور پردیش کو ایک جہنم کی طرف بڑھنے سے روکنے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر یہ سارا دوش انہی کو جائے گا۔ میں بہت نام لے کر کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری ہے اکھلیش یادو کی، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے راشٹریہ لوک دل کے نوجوان لیڈر کی، اور ان کو چاہیے کہ یہ باقی سب پارٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر اور یہ اکٹھا ہو کر اور بہت اچھے ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ لڑائی لڑیں گے تو ان کی جیت بالکل یقینی ہے۔ انہوں نے ممتا ایک آئرن لیڈی کے طور پر ابھری ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا سب جانتے ہیں کس طرح سے وہاں سے نکالا گیا بی جے پی کو، اور اس کے بعد دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، جو ایم ایل اے ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، ابھی 8 ایم ایل اے کا نام سامنے آیا ہے کہ کل وہ بی جے پی چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن اتر پردیش میں کہیں نہ کہیں جو لیڈرشپ ہے وہ ڈری ہوئی ہے، کبھی سی بی آئی کا کبھی ای ڈی کا ڈر ان کو لگا رہتا ہے کیونکہ کرپشن کیے ہوئے ہیں سب لوگ، تو ایسے کھل کر کوئی بڑا لیڈر سامنے نہیں آ رہا۔ یقیناً یہ کمی ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے، اور میں نے ابھی کہا، میں اسی بات کو دہراتا ہوں، سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت سماجوادی پارٹی کا لیڈر اکھلیش یادو کی ہے، اور دوسرے نمبر پر راشٹریہ لوک دل کے لیڈر کی ہے، اور باقی ان تمام لیڈروں کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپس کے ڈفرینسز کو ذرا سا الگ رکھ کر ایک کامن منیمم پروگرام کے تحت ایک اچھا مہا گٹھ بندھن بنے، اور مضبوطی اور ایمانداری کے ساتھ وہ لوگ اگر مقابلہ کریں گے تو ان کی کامیابی یقینی بن سکتی ہے۔ انہوں نے ایسے ماحول میں مساجد کا کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے جمعے کے دن ممبر سے جس طرح سے سیاست کے اوپر بات ہونی چاہیے یا حالات کے اوپر، موجودہ حالات پر بات ہونی چاہیے، اس طرح کی چیز عام طور پر مساجد میں دیکھنے کو نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ اسلامی احکامات کیا ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، اس طرح کی باتیں امام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک سیاسی گائیڈ لائنس جو ملنی چاہیے، گائیڈنس جو ملنی چاہیے مساجد سے، ممبر سے، وہ نہیں مل پاتی۔ میں سیاسی گائیڈ لائن کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے قرآنی رہنمائی کہوں گا۔ اگر قرآن کی رہنمائی آئے تو زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی ملے گی۔ اصل میں ائمہ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے ملک کے مختلف علاقوں میں ائمہ کی تربیت کا کام شروع ہو چکا ہے، لیکن لاکھوں مسجدیں ہیں اور اب یہ کام بہت باقی ہے۔ ائمہ حضرات کو ضرور محتاط انداز سے قرآن کی زبان بولتے ہوئے ایسا پیغام دینا چاہیے جس کا مطلب لوگ پوری طرح سمجھ جائیں کہ ہم سے اتحاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہم سے اپنے وقت اور پیسے کے خرچ کرنے کے انداز کو درست کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہم کو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم دلانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہم کو صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہم کو شادیوں میں پیسہ پھونکنے کے بجائے تعلیم میں اور قوم کے دفاع میں اپنے پیسے کو خرچ کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس طرح کی زبان استعمال کی جائے گی تو یہ سیاسی نہیں کہلائے گی، لیکن اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جن کی اس وقت ہم کو معاشرے میں ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے مساجد کا، اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ضرور بدلاؤ آ سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ابھی ہم لوگ پچھلے چند دنوں سے اسی کا خاکہ بنا رہے تھے، پورے ملک کے مختلف انٹلیکچوئلس اور علماء اس پر باقاعدہ ایک پریکٹیکل اس کی ایک شکل بنا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 1-1.5 مہینے کے اندر ہم ایک اسٹیٹ کی مسجدوں کو ایک نیٹ ورکنگ کر لیں گے، اور وہاں ضروری تربیتی رہنمائی وہاں سے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ملنی شروع ہو جائے گی۔ اور جس طرح سے الیکشن قریب آ رہا ہے تو اتر پردیش میں پہلے عمر گوتم کا معاملہ سامنے آیا، ابھی جس طرح سے مجاہد اور مسر الدین کو گرفتار کیا گیا آتنکواد کے معاملے میں، اس کے علاوہ کل پھر گرفتاری ایک شکیل نام کے ویکتی کی ہوئی ہے، اور لگاتار گرفتاریاں چل رہی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے خود کہا، بالکل صحیح کہا کہ ہر الیکشن کے موقع پر کیوں یہ آتنکواد سامنے آ جاتا ہے۔
اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جن مدعوں پر اس وقت لوگوں کی توجہ ہے ادھر سے ہٹا کر نان ایشوز میں الجھا کر وہ ڈلوانا ہے ایک غصے کی کیفیت میں، ایک ہندو فیشسٹ نفسیات کی کیفیت میں. اور یہ اس بات کا مطلب ایک طرح سے ان کا اعتراف ہے کہ ان کے پاس اپنے کچھ کام جنتا کے سامنے رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو بے روزگار بنا دیا. انہوں نے یہ کیا کہ کسانوں کے لیے ایسے قانون بنا دیے جس سے کسانوں کو یقین ہے کہ فصلیں تو فصلیں، ہماری زمین بھی بک جائے گی. انہوں نے مزدوروں کے لیے ایسے قانون بنا دیے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ عوام کے ہت کے خلاف کیا ہے. اب یہ ان کی مجبوری یا کہیے یا ضرورت کہیے کہ وہ ادھر سے توجہ ہٹا کر اور ایسے ہی مسائل میں لوگوں کو الجھا کر. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اویئر ہوں اور اس شڑینتر کو، اس سازش کو سمجھیں اور ووٹ ڈالیں وہ ان مسائل کی بنیاد پر جن کا ہر عام آدمی سے تعلق ہے. شکریہ. یہ تھے مولانا سجاد نعمانی صاحب جو ہم سے بات کر رہے تھے، مختلف مسائل پر انہوں نے اپنی رائے رکھی. دلی سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں.